السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں جس کی توفیق سے آج کے اس عظیم الشان اور تاریخی اجلاس میں ان اہل علم کے درمیان شرکت کی سعادت مجھے حاصل ہوئی، اور اس کے بعد میں IIC کے تمام ذمہ داران کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، خصوصاً فضیلت الشیخ کفایت اللہ سنابلی صاحب حفظہ اللہ، زید بھائی اور آپ کی ساری ٹیم کو کہ آپ نے ایک ایسے موضوع پر اس تاریخی کانفرنس کا انعقاد کیا ہے کہ یہ موضوع دو وجوہات کی بنا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے اسلام کا نظام تجارت، اس موضوع کا تعلق معاملات سے، اور معاملات دین کا وہ حصہ ہے، وہ جز ہے، وہ شعبہ ہے جس پر بہت کم بولا جاتا ہے، جبکہ کتاب و سنت کی روح سے اگر دیکھا جائے عقائد کی طرح، عبادات کی طرح معاملات کا بھی دین میں بڑا مقام ہے اور بڑی اہمیت ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ موضوع اس لیے بھی اہم ہے، اسلام کا نظام تجارت، کہ پچھلے چند سالوں میں پونزی اسکیمیں چلانے والے بعض دھوکے بازوں نے اپنے ناجائز کاروبار کو اسلام کا لیبل لگا کر حرام کو حلال کرنے کی کوشش کی۔ نتیجے میں اسلام کے نام پر لوگوں کی زندگی کے سرمایے لوٹے گئے، مذہب اسلام کی توہین کی گئی، اور جس کے نتیجے میں بعض ضعاف الایمان لوگ یا لبرل قسم کے لوگ اسلام سے ہی بدظن ہوئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہم سے یہ کہا تھا مال کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ اپنے مال کو سفیہوں کے حوالے مت کرو۔ وہ مال جس پر تمہاری زندگی کا انحصار ہے، وہ مال جس پر تمہاری معیشت کا انحصار ہے، وہ مال جس پر تمہارے نظام اقتصاد کا انحصار ہے، یہ مال سفیہوں کے حوالے مت کرو، احمقوں کے حوالے مت کرو، بے وقوفوں کے حوالے مت کرو۔ سفیہ کون ہے؟ جو مال میں تصرف کرنا نہیں جانتے، اس مال کی منفعت کو بڑھانا نہیں جانتے۔ ہم نے ایسے سفیہوں پر، انہوں نے حرص و ہوس کے جال ہمارے سامنے بچھائے، اور ہم نے ایسے سفیہوں کے حوالے اپنا مال کیا، ایسے احمقوں کے حوالے اپنا مال کیا جو کاروبار نہیں جانتے یا جن کے پاس کاروبار نہ تھا۔ نتیجے میں بلا مبالغہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری ایک نسل کا سرمایہ لٹ گیا، پوری ایک نسل کا سرمایہ لٹ گیا۔ اور اس صورتحال نے یہ سوال پیدا کیا کہ کیا مسلم امہ اسلام کے نظام تجارت کو نہیں جانتی ہے؟
کیا مسلم تاجران اسلامی تجارت کے اصولوں سے نہ واقف ہیں کہ پوری کی پوری امت دن کی روشنی میں، دن کے اجالے میں اس طرح لوٹی گئی، مذہب کے نام پہ لوٹی گئی، دین کے نام پہ لوٹی گئی، اسلام کے نام پر لوٹی گئی، اور غیر سودی کاروبار کے نام پر لوٹی گئی۔ اس لیے محترم بھائیوں، ان دو وجوہات کی بنا میں سمجھتا ہوں کہ پوری ایک کانفرنس کا، پوری ایک روزہ پروگرام کا اس موضوع پر منعقد ہونا ایک خوش آئند اقدام ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے تجارت وہ پاکیزہ معاملہ ہے جو پاکیزہ مقاصد کو لیے ہوئے طرفین کی رضامندی سے منفعت کا تبادلہ یوں ہوتا ہے کہ جس میں نہ ضمیر بیچا جاتا ہے، نہ ایمان کا سودا ہوتا ہے، نہ انسانی قدریں پامال ہوتی ہیں، نہ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا نقصان کیا جاتا ہے۔ اس لیے بھائیوں، دین اسلام میں تجارت کی بڑی اہمیت ہے۔ ویسے انسانی زندگی میں کسب معاش کے 4 وسائل ہیں: تجارت، زراعت، صنعت و حرفت اور محنت و مزدوری۔ ان چاروں میں تجارت کی فضیلت اور خصوصیت ہی کچھ الگ ہے، اور اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کئی آیتوں میں تجارت کو عبادت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ بڑی بڑی عبادتوں کے ساتھ تجارت کا تذکرہ قرآن میں آپ پائیں گے۔ آپ سورہ قریش پڑھیے، لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت۔ قریش کے لوگ سال میں ان کے 2 تجارتی قافلے جایا کرتے تھے، کبھی یمن کبھی شام، کبھی موسم گرما میں کبھی موسم سرما میں۔ اللہ نے ان کی اس تجارت کا ذکر کرنے کے بعد کہا، تمہاری تجارت ہے، تجارت کر رہے ہو، تجارت پھل رہی ہے، پھول رہی ہے، پھیل رہی ہے، تو پھر شکر گزاری میں عبادت کرو۔ تجارت کے ساتھ عبادت ہونی چاہیے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، سورۃ الجمعہ میں جہاں آداب جمعہ کا تذکرہ ہوا، وہاں صلاۃ الجمعہ کے ساتھ تجارت کا تذکرہ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، نماز ہو جائے، اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، تجارت کرو۔ صلاۃ الجمعہ کی عبادت کے ساتھ تجارت کا تذکرہ۔ حج جیسی عبادت کے ساتھ تجارت کا تذکرہ۔ اللہ نے کہا، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی حرج نہیں کہ حج کرتے ہوئے، مناسک حج ادا کرتے ہوئے ساتھ ساتھ بزنس بھی کرتے جاؤ، تجارت بھی کرتے جاؤ۔ مینا میں وقوف کیے ہوئے ہو، وقوف مینا بھی ہو، بزنس بھی ہو، عرفہ میں وقوف کیے ہوئے ہو، وقوف عرفہ بھی ہو، بزنس بھی ہو، مزدلفہ میں رات گزار رہے ہو، رات گزارو بھی ہو، بزنس بھی کرو۔ حج کے ساتھ تجارت کا تذکرہ۔ سورہ مزمل جب ہم پڑھتے ہیں، سورہ مزمل میں تہجد کے ساتھ تجارت کا تذکرہ۔ اللہ نے کہا کہ تہجد میں ذرا تخفیف کر لو تاکہ وہ لوگ جو تجارت میں مشغول ہیں ان کو مشقت نہ ہو۔ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ تو غور کیجئے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تجارت کو کئی آیتوں میں عبادت کے ساتھ ذکر کیا۔ غور طلب دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ نے ان سبھی آیتوں میں تجارت کو فضل اللہ سے تعبیر کیا۔ تجارت کو فضل اللہ سے تعبیر کیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ جب تجارت اللہ کا فضل ہے تو اللہ کے فضل کو پانے میں مسابقت ہونی چاہیے، اللہ کے فضل کو پانے کی کوشش ہونی چاہیے، اللہ کے فضل کو پانے کی جستجو ہونی چاہیے، اللہ کے فضل کو پانے میں مساہمت ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے کئی آیتوں میں تجارت کو اپنے فضل سے تعبیر فرمایا ہے۔ محترم بھائیوں، مذہب اسلام نے تجارت کے سلسلے میں ایسی اعلیٰ اخلاقی تعلیمات دی ہیں کہ واللہ اگر کوئی تاجر ان تعلیمات کا لحاظ کر کے تجارت کرے، ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ،
راست بازی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، تو آپ جانتے ہیں وہ کن کی صفوں میں کھڑا ہوتا ہے؟ ایک سچا تاجر، ایک ایماندار تاجر، یہ ان لوگوں کی مسابقت کر رہا ہوتا ہے جو اللہ کے روزے دار بندے ہیں، جو اللہ کے تہجد گزار بندے ہیں، جو راتوں میں اٹھ کر گریہ و زاری کرنے والے بندے ہیں، ان کی مسابقت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ الفاظ دیگر یوں کہیے، جن مقامات کو عبادت سے پایا جاتا ہے، ایک عابد جن مقامات کو عبادت کے ذریعے پاتا ہے، ایک تہجد گزار جن مقامات کو تہجد سے پاتا ہے، ایک روزے دار جن مقامات کو روزوں کے ذریعے پاتا ہے، ان مقامات کو ایک تاجر اپنی ایماندارانہ تجارت کے ذریعے پا لیتا ہے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ وہ تاجر جو سچ بولتا ہو، سچا ہو، امانت دار ہو، سچائی سے بزنس کرتا ہو، وہ جنت الفردوس میں انبیاء کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ جہاں ہماری تہجد رفاقت نبوی کا حقدار بناتی ہے، جہاں ہمارے روزے رفاقت نبوی کا حقدار ہمیں بناتے ہیں، وہیں ہمارا کاروبار، ہمارا بزنس بھی ہمیں رفاقت نبوی کا حقدار بناتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جہاں احادیث میں سچائی کی جتنی فضیلت آئی ہے، وہاں سچ بولنا اتنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ سچ بولنا چونکہ مشکل ہوتا ہے، اسی لیے اس کی بڑی بڑی فضیلتیں بتائی گئی ہیں۔ سچوں کے درمیان رہ کر سچ بولنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب سارا مارکیٹ جھوٹ بول رہا ہو، جھوٹ بولنے والوں کے درمیان رہ کر سچ بولنا، یہ بڑی عظیمت کی بات ہے۔ سارا مارکیٹ دھوکے کی بنیاد پہ چل رہا ہو، وہاں ایمانداری کا ثبوت دینا بڑی عظیمت کی بات ہوتی ہے۔ حضرات، قرآن اور حدیث کی تعلیمات یہ ہے کہ تجارت یہ ہمارا ایمان ہے، تجارت یہ ہماری امانت ہے، تجارت یہ ہماری دیانت ہے، تجارت یہ ہمارا تقوی ہے، تجارت یہ ہماری خشیت ہے۔ تجارت بتاتی ہے کہ خوف الہی میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تجارت سے آدمی کے ایمان کے معیار کا پتہ چلتا ہے، اللہ پر اس کا جو یقین ہے اس کے یقین کا پتہ چلتا ہے۔ امام اہل سنت والجماع امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک خاتون آئی، آ کر اس نے سوال کیا، کہا کہ اے امام اہل سنت، میں کپڑا بنا کرتی ہوں، چراغ کی روشنی میں کپڑا بنتی ہوں، اور جب کبھی چراغ میں تیل ختم ہو جاتا ہے تو میں پھر چاند کی روشنی میں باقی کپڑا بنتی ہوں۔ مجھے آپ سے پوچھنا یہ ہے امام اہل سنت کہ یہ کپڑا جس کے بعض حصے کو میں نے چراغ کی روشنی میں بنا ہے اور بعض حصے کو چاند کی روشنی میں بنا ہے، جب اس کپڑے کو بیچنے کی باری آئے تو کیا خریدار کے لیے مجھے یہ بتانا ضروری ہو جاتا ہے کہ کپڑے کا کتنا حصہ میں نے چراغ کی روشنی میں بنا ہے اور کپڑے کا کتنا حصہ میں نے چاند کی روشنی میں بنا ہے؟ سوال پوچھنے والی کا تقویٰ واضح تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس سوال کو سن کر جواب دینے کے بجائے بہت متاثر ہوئے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا، او بھلی خاتون، پہلے یہ تو بتا تم کون ہو، کس گھرانے سے تمہارا تعلق ہے، کس خاندان سے تمہارا تعلق ہے کہ دین کے سلسلے میں اس نزاکت اور اس باریکی کا خیال۔ خاتون نے کہا کہ اے امام اہل سنت، میں بشر الحافی کی بہن ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا، اے بشر الحافی کے گھر والوں، یہ تمہیں لوگوں کے تقوی کا معیار ہو سکتا ہے، یہ تمہیں لوگوں کے تقوی کا معیار ہو سکتا ہے کہ اللہ اکبر، دین کے سلسلے میں اتنا لحاظ کہ چاند کی روشنی میں بنا ہوا کپڑا کتنا ہے اور چراغ کی روشنی میں بنا ہوا کپڑا کتنا ہے۔ اس طرح حضرات، تجارت یہ ہمارا ایمان ہے، اور وہیں تجارت یہ ہمارے اخلاق ہیں۔ تجارت یہ ہمارے اخلاق ہیں۔ تجارت بتاتی ہے ہم اخلاق میں کہاں کھڑے ہیں، اخلاق میں ہمارا معیار کیا ہے۔ تجارت ہمارے کردار کا سانچہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ
रजुलन समहन इदा बाअ समहन इदा इश्तरा समहन इदा इक़्तज़ा। आपने कहा अल्लाह की रहमत हो उस बंदे पर, अल्लाह की रहमत हो उस बंदे पर जो बड़ा फराग दिल होता है, कोई चीज बेचे तब भी, कोई चीज खरीदे तब भी, अपने हक का मुतालबा करे, तकाजा करे तब भी। अल्लाह की रहमत हो उस बंदे पर जो फराग दिली का मामला करता है। मतलब यह है कि तिजारत बताती अखलाक में हमारा मेयार क्या और अखलाक में हम कहाँ खड़े हैं। और फराग दिली का मतलब क्या है? तिजारत में फराग दिली का मतलब क्या है? बेचते हुए, खरीदते हुए, अपने हक का तकाजा करते हुए। फर्ज करो आप कभी मार्केट गए हैं, बाजार गए हैं, आपको तरकारी खरीदनी है, बड़े बड़े ताजिर बैठे हैं, तरकारी आला किस्म की है, सच है। लेकिन देखो इसी मार्केट में जहां बड़े बड़े तरकारी के ताजिर हैं, जिनके सामने शानदार तरकारी रखी हुई है, वहीं आपको एक बूढ़ा नजर आता है, एक बूढ़ी नजर आती है, 80 साल की उम्र है, 80 साल की उम्र है, आराम करने की उम्र में ये कमाने की जुस्तजू कर रहा है। और कमा किस लिए रहा है? अपनी जायदाद को बनाने, बढ़ाने, दौलत को बढ़ाने के लिए नहीं, अपने पेट को भरने के लिए। और उसके सामने जो सरमाया मौजूद है क्या? कुछ सूखे बैगन हैं, कुछ सड़े हुए टमाटर हैं, कुछ खराब हो चुकी तरकारी है। इस बड़े मार्केट में, इन बड़े कारोबारियों के सामने इस कमजोर ज़ईफ ताजिर और उसके सरमाए की क्या हैसियत। लेकिन उसकी सूरत हाल, अगर आप साहिब ईमान हैं, आप अगर साहिब ईमान हैं और इस किरदार के हामिल हैं, जिस किरदार को लिसाने नबूवत ने कहा समहन इदा बाअ समहन इदा इश्तरा समहन इदा इक़्तज़ा, जब खरीदता है तो फराग दिली के साथ, बेचता है तो फराग दिली के साथ, आपकी ज़मीर की आवाज़ होनी चाहिए कि आज चलो, हर दिन हम हमेशा मेयारी तरकारी खरीदते हैं, बड़े बड़े कारोबारियों से खरीदते हैं, आज इस बूढ़े ताजिर से भी खरीद लेते हैं, आज इस बूढ़े ताजिर से भी खरीद लेते हैं। उससे खरीदो, वो कमाने के लिए नहीं, वो बस अपना पेट भरने के लिए और आराम करने की उम्र में मेहनत कर रहा है। हजरात, इस्लाम ने ऐसे उसूलों पर उस्तवार किया है निज़ाम तिजारत को, जहां दूर दूर तक आपको खुद गर्जी नजर नहीं आएगी, इस्तेहसाल नहीं है इस्लाम के निज़ाम तिजारत में। आज सारा मार्केट देख लो, मार्केट में खुद गर्जी ही खुद गर्जी होती है, गरीबों का इस्तेहसाल होता है। मगर इस्लाम ने तिजारत और बिजनेस के जो उसूल पेश किए हैं, यहाँ दूर दूर तक खुद गर्जी का कोई अमल दखल नहीं। यहाँ हमदर्दी ही हमदर्दी है, यहाँ गमखारी ही गमखारी है, यहाँ खैर खाही ही खैर खाही है। जहाँ हर शख्स को, खरीदार को भी, मुश्तरी को भी, बाए को भी अपनी भलाई का सोचना है, वहीं सामने वाले की भलाई का भी सोचना है। आपने अहादीस में वो वाक़या पढ़ा है और बारहा सुना है कि एक मोमिन जब खरीदो फरोख्त करता है, उसके दिल में जहां मनफात कमाने की, अच्छी से अच्छी चीज खरीदने की एक तड़प होती है, वहीं जिस बाय से वो खरीद रहा है उसकी खैर खाही का जज्बा भी उसके दिल में मौजज़न होता है। अल्लाह अल्लाह, जिंदगी में कभी भी किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाना ये मोमिनाना किरदार नहीं हो सकता। आप मजबूर थे, आपकी मजबूरी में मैंने आपकी कीमती चीज़ को सस्ते दामों ख़रीद लिया और मैं खुश हो जाता हूँ। अरे इतनी कीमती चीज़ इतने सस्ते दामों मिल गई, मुझे मालूम है कि आपने बेचा है मजबूरी में, मजबूरी में कीमती चीज़ को सस्ते दामों आपने बेच डाला है। मैं अच्छा इंसान नहीं अगर मुझे आपकी मजबूरी का इल्म है और उस मजबूरी का इल्म रहकर भी मैं आपकी इस महंगी चीज़ को सस्ते दामों खरीदता। असहाब रसूल को पढ़िए रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। अल्लाह अल्लाह, मार्केट में, तिजारत और कारोबार में उन्होंने ऐसे अखलाक पेश किए कि वल्लाहिल अज़ीम, ऐसे अखलाक बिजनेस के मैदान में आप पूरी इंसानी तारीख में दिखा नहीं सकते। जरीर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने गुलाम को भेजा कि जाओ घोड़ा खरीद लाओ। गुलाम गया, घोड़ा खरीद के लाया।
اور قیمت طے ہوئی 300 درہم. بھولا بھالا تاجر تھا، بھولا بھالا بائے تھا. 300 روپے میں اس نے وہ گھوڑا بیچ ڈالا، اور غلام اس گھوڑے کو اس کے مالک سمیت لیے صحابی رسول حضرت جریر کے پاس آیا. کہا کہ دیکھیے گھوڑا میں نے 300 درہم میں خریدا ہے. حضرت جریر نے دیکھا کہ گھوڑا بہت عمدہ ہے، بہت شاندار ہے. حضرت جریر نے کہا اللہ کے بندے، اتنا شاندار گھوڑا اور تم نے 300 درہم میں دیا ہے؟ نہیں، میں اس کو 300 درہم میں نہیں لینے والا. آپ جانتے ہیں بڑھا کر کتنی قیمت دی؟ بڑھا کر 800 درہم کی قیمت تھی. حضرت جریر نے کہا تمہارا یہ گھوڑا یہ 800 درہم کا ہے، 300 درہم میں تم بیچ کر جو ہے دھوکہ کھا رہے تھے. آپ دکھا سکتے ہیں تاریخ میں کبھی ایسا کردار؟ اللہ اللہ. بخاری شریف کی وہ مشہور حدیث بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے. تجارت جب اسلامی اصولوں کے سائے میں ہوتی ہے، طرفین ایک دوسرے کے کتنے ہمدرد ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے کتنے خیرخواہ ہوتے ہیں، اور دھوکے بازی سے کتنے دور ہوتے ہیں. صحیح بخاری کا وہ مشہور واقعہ اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زمانے قدیم میں ایک بندے نے دوسرے بندے سے زمین خریدی. زمین خریدنے کے بعد کھدائی کر رہا تھا. ہوا یہ کہ سونے کا مٹکا نکل آیا اس زمین سے. سیدھے اس سونے کے مٹکے کو لیا اور لے کر جس بندے سے زمین خریدی تھی اس کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا بھائی جو زمین میں نے آپ سے خریدی تھی اس میں سونے کا یہ مٹکا نکل آیا ہے. میں نے آپ سے صرف زمین خریدی تھی، یہ سونا آپ کا ہے، یہ مٹکا آپ کا ہے. وہ کہنے لگا نہیں بھائی، میں نے زمین اور زمین کے اندر جو چیزیں ہیں ساری میں نے آپ کو بیچی تھی، یہ میرا نہیں، یہ آپ کا ہے. یہ کہہ رہے آپ کا ہے، وہ کہہ رہے آپ کا ہے، اور سونے سے بھرا ہوا مٹکا ہے. دنیا میں ہمیشہ جھگڑے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، جھگڑے ہمیشہ یوں ہوتے ہیں. آپ نے کبھی کہیں یہ جھگڑا دیکھا ہے؟ وہ کہہ رہا ہو یہ تمہارا ہے، وہ کہہ رہا ہو کہ تمہارا. اسلامی نظام کے زیر سایہ، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جب کاروبار ہوتا ہے، تجارت ہوتی ہے، تو سبحان اللہ استحصال نام کی کوئی چیز نہیں، خود غرضی نام کی کوئی چیز نہیں، سارے معاملات خیر خواہی پہ مبنی ہوتے ہیں. اسی لیے بھائیوں، ایک ایماندار تاجر، ایک امانت دار تاجر، ایک راست باز تاجر، وہ صرف پیسہ نہیں کماتا ہے، وہ پیسے سے بڑھ کر انسان کماتا ہے. اور یاد رکھو پیسہ زندگی کا میل ہے، پیسہ زندگی کا میل ہے. پیسہ کمانا کوئی کمال نہیں. آپ سچے تاجر تب ہیں کہ پیسے کے ساتھ ساتھ انسان کماؤ. آپ سچے تاجر تب ہیں کہ پیسے سے زیادہ آپ انسان کماؤ، اور جس سے بھی آپ نے معاملہ کیا ہو وہ گواہی دے کہ یہ بندہ اس جیسا میں نے نہیں دیکھا. اس کی سچائی، اس کی خیر خواہی، آپ کے ساتھ معاملہ کرنے والا ہر بندہ یہ گواہی دے، تو پھر آپ سچے تاجر ہیں. پیسہ کمانا کوئی کمال نہیں، انسان کمانا اصل کمال ہے. اور حضرات، اسلام نے تجارت کے حوالے سے جو اصول پیش کیے، جو تعلیمات دی، ان تعلیمات میں دور دور تک جھگڑے، تنازعات، خصومات دور دور تک نظر نہیں آتے. کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ اسلام نے ہر طرح کی بے ایمانی، دھوکہ دہی، ڈنڈی مارنا، ناپ تول میں کمی کرنا، ان سب پر اسلام نے روک لگائی ہے، جس کے نتیجے میں جھگڑے ہونے کا سوال ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مارکیٹ سے ہوا، دیکھا کہ غلے کا ایک ڈھیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈھیر میں ہاتھ ڈالا، اندر غلہ بھیگا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ بائے نے کہا اللہ کے نبی رات بارش ہو گئی تھی، غلہ بھیگ گیا تھا. آپ نے کہا اگر غلہ بھیگ گیا تھا اس بھیگے غلے کو اوپر کیوں نہیں رکھا تم نے؟ آپ نے کہا من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سچ بول کر اور کسی بھی چیز میں موجود عیب کو بتا کر اپنا نقصان کر لو، اس نقصان میں بھی برکت ہوتی ہے، بمقابل اس جھوٹ کے جس جھوٹ سے آپ فائدہ کماتے ہو وہ فائدہ بے برکت ہوتا ہے. اور تاہم انسان پھر بھی
بشر بشر ہے، انسان انسان ہے، بزنس میں کاروبار میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں چوک ہو ہی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر حضرات کو ایک تعلیم اس بات کی بھی دی ہے کہ جب تجارت میں آمدنی ہوتی ہے، کچھ پیسے کماتے ہو، تو آپ نے کہا شوبوا بیعکم بالصدقہ، شوبوا بیعکم بالصدقہ، اپنی آمدنی کا کچھ حصہ صدقہ کر دیا کرو۔ ہر تاجر کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے، ہم بشر ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ کوتاہیاں بزنس میں ہو جاتی ہیں، کبھی غلط بیانی ہو گئی، کبھی جھوٹ زبان سے غیر ارادی طور پہ نکل گیا، کفارے کا راستہ بتایا گیا کہ آمدنی کا کچھ حصہ صدقہ کر دیا کرو، شوبوا بیعکم بالصدقہ۔ اور حضرات، اسلام کے نظام تجارت کے جو محاسن ہیں اس میں سے ایک بات یہ بھی کہ اسلام نے ہمیشہ فرد کی مصلحت پر بازار کی مصلحت کو مقدم رکھا ہے، فرد کے فائدے پر سوسائٹی کے فائدے کو مقدم رکھا ہے، فرد کی منفعت پر بازار کی منفعت کو مقدم رکھا ہے۔ جہاں بزنس میں کاروبار میں دو مصلحتوں میں ٹکراؤ ہو، ایک طرف ایک فرد اور ایک شخص کی مصلحت ہو، ایک طرف پورے سماج اور معاشرے کی مصلحت ہو، تو اسلام کہتا ہے کہ بازار کی مصلحت اور سوسائٹی کی مصلحت، سماج کی مصلحت مقدم ہوگی۔ اسی لیے احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی کرنے کو ناجائز قرار دیا گیا۔ چیز آپ کی ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ ابھی میں اس کو مارکیٹ میں نہ لاؤں تاکہ جب قیمتیں بڑھ جائیں تو تب مارکیٹ میں اچھے دام میں بیچ سکوں، جبکہ وہ چیز ایسی ہے کہ مارکیٹ میں ناپید ہے اور ضرورت ہے لوگوں کو اس چیز کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی صورت میں آپ کو اپنے منفعت کی، اپنے مفاد کی قربانی دینی پڑے گی، اور اپنے مفاد کی قربانی دے کر مارکیٹ میں اس چیز کو لانا پڑے گا۔ آپ نے کہا لا يحتکر الا خاطئ، لا يحتکر الا خاطئ، آپ نے کہا کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا خطا کار ہے، ذخیرہ اندوزی کرنے والا گنہگار ہے، ذخیرہ اندوزی کرنے والا غلطی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح اسلام کے نظام تجارت میں فرد کی منفعت پر، بازار کی منفعت، فرد کی مصلحت پر سماج اور معاشرے کی مصلحت ہمیشہ مقدم ہوا کرتی ہے۔ آپ نے پارٹنرشپ کے بارے میں سنا، اسلام میں پارٹنرشپ جائز ہے شرائط کے ساتھ، لیکن قرآن مجید نے اس سلسلے میں ایک بات یہ ضرور کہی ہے، اشارہ ضرور دیا کہ پارٹنرشپ جائز ہے صحیح، لیکن عام طور جیسے پیشرو مقرر نے بھی کہا، قرآن کہتا ہے کہ پارٹنرشپ کے کاروبار میں ایمانداری اور امانت داری کے ساتھ چلنے والے پارٹنر بہت کم ہوتے ہیں۔ اللہ نے سورہ صاد میں کہا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، کہ اکثر پارٹنر ایسے ہوتے ہیں اور اکثر شرکائے تجارت ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی حق تلفی کرتے ہیں۔ ایمانداری اور امانت داری کے ساتھ پارٹنرشپ کو نبھا کر چلنے والے کہا بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور ایسے تو بہت تھوڑے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے پیشرو مقررین سے بھی سنا۔ اور حضرات، ایک مومن جب تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو وہ صرف پانے اور کمانے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ ایک مومن تجارت کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، وہ کمانے کے ساتھ ساتھ کھونے کا حوصلہ بھی رکھتا ہے، کھونے کا حوصلہ بھی رکھتا ہے، کیونکہ وہ مقدر پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کا ایمان اسے یہ بتاتا ہے، سکھاتا ہے کہ رزق کا معاملہ مقدر کے تابع ہوتا ہے۔ مقدر میں اگر رزق نہ ہو تو انسان کی ساری محنتیں رائے گا، انسان کی ساری کوشش کے باوجود اسے رزق نہیں ملے گا۔ اسی لیے ایک مومن جب تجارت کرتا ہے، ایک مومن جب کاروبار کرتا ہے، تو وہ پانے کے ساتھ ساتھ کھونے کا بھی حوصلہ رکھتا ہے، اور کھو کر بھی وہ بہت
خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ زندگی آزمائش ہے، زندگی امتحان ہے، اور اللہ نے کہا ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے۔ اور زندگی میں آزمائشیں جن صورتوں میں آتی ہیں وہ کیا ہیں؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے، والجوع، بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، جانوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، پھلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اس لیے مقدر پر ایمان رکھنے والا تاجر کمانے کی جستجو کرتا ہے، کمانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر کمانے کے بجائے اسے گنوانا پڑ جائے تو وہ کھونے کا بھی حوصلہ رکھتا ہے۔ اور آپ بتائیے کہ جس تجارت کو صہیب رومی رضی اللہ عنہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفع بخش تجارت قرار دیا تھا، وہ کون سی تجارت تھی؟ مومن دنیا میں جب کھوتا ہے نا، دنیا میں پاتا ہے تو وہ پانا ایک نعمت ہے، لیکن اگر مومن دنیا میں کھوتا ہے تو اس کی تجارت وہ آخرت کی تجارت بن جاتی ہے۔ دنیا میں کھوتا ہے آخرت میں پانے کے لیے، دنیا میں وہ نقصان اس کا ہوتا ہے آخرت کے فائدے کے لیے۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ سب کچھ گوا کے گئے تھے، سب کچھ لٹا کے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا ربح صہیب، ربح صہیب۔ صہیب کی تجارت کامیاب ہو گئی، صہیب کی تجارت کامیاب ہو گئی، صہیب کی تجارت بڑی نفع بخش ہوئی، صہیب کی تجارت بڑی نفع بخش ہوئی۔ آپ بتاؤ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے کون سی تجارت کی تھی جس کو آپ نے نفع بخش کی؟ مکے سے نکلے تھے، مکے والوں نے سب کچھ لے لیا تھا ان سے، سب کچھ چھین لیا تھا ان سے، اللہ کے راستے میں سب کچھ گوا کر گئے تھے وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھونے کو پانے سے تعبیر کرتے ہوئے کہا ربح صہیب، ربح صہیب، صہیب کی تجارت کامیاب ہو گئی، صہیب نے بڑی نفع بخش تجارت کی۔ اس طرح مومن محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور مقدر سے راضی ہوتا ہے، فائدہ ہو تو بھی ٹھیک، نقصان ہو تو بھی ٹھیک۔ اور حضرات ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ مومن کی توجہ معنوی اسباب پہ بھی ضرور ہوا کرتی ہے۔ ایک ہوتا ہے ہمارا منصوبہ، ہماری پلاننگ، یہ سب اپنی جگہ بجا، لیکن تجارت میں اللہ رب العزت نے جو معنوی اسباب ذکر کیے ہیں، ایک مومن ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ ان معنوی اسباب پہ بھی پوری توجہ دیتا ہے۔ چنانچہ رزق کا معاملہ ہے، شریعت نے کہا رزق کے معاملے میں عقیدہ توکل کا بڑا کردار ہے، عقیدہ توکل کا بڑا کردار ہے۔ آپ نے کہا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ آپ نے کہا اللہ پر جیسے توکل کرنا چاہیے ویسے اگر توکل کرو گے اللہ تمہیں ویسے روزی دے گا جیسے وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ تغدو خماصا وتروح بطانا، پرندے صبح گھونسلوں سے نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور شام جب لوٹتے ہیں بھر پیٹ لوٹتے ہیں۔ پتہ چلا کہ رزق کا معاملہ توکل سے جڑا ہوا ہے۔ جو اللہ کے متوکل بندے ہوتے ہیں، اللہ پر ہر معاملے میں بھروسہ کرنے والے، اللہ ان پر رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ اور انہی اسباب میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت دے دے۔ اہل علم نے لکھا کہ یہ حدیث یہ زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے۔ جو بھی شخص صبح سویرے محنت شروع کرے، کوئی تاجر صبح سویرے تجارت شروع کرے، کوئی طالب علم صبح سویرے پڑھے، صبح سویرے پڑھنا شروع کرے، کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں صبح کے وقت میں محنت کرے، رب العزت نے صبح کے وقت کو بابرکت قرار دیا ہے، پیارے نبی نے صبح کے وقت کو بابرکت قرار دیا۔ اللہم بارک لامتی فی بکورہا۔ امام ابو داؤد نے ذکر کیا ہے حضرت صخر رضی اللہ عنہ، حضرت صخر رضی اللہ عنہ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے صبح سویرے اپنی تجارت شروع کرتے تھے، اور صبح اپنی تجارت شروع کرنے کی برکت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مال میں، ان کی دولت میں بڑی فراوانی عطا کی۔
اور حضرات آپ اللہ کے بندوں سے جو معنوی اسباب ہیں انہی اسباب میں سے یہ بھی آپ جس قدر اللہ کے بندوں سے بے نیاز ہو کر اللہ کے محتاج ہوں گے، بندوں سے شان استغنا کا ثبوت دے کر اللہ رب العالمین کے محتاج بنو گے، رب العالمین اسی قدر آپ کو نوازے گا۔ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا میرے 2 بزنس ہیں، ایک آپ لے لو، میری 2 بیویاں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، آپ نکاح کر لو۔ ساری پیشکش جو انصاری صحابہ نے جو قربانیاں مہاجرین کے حق میں دی تھی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے شکر ادا کیا، کہا اللہ آپ کی کاروبار میں برکت دے، بس کا دلونی علی السوق۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا بس مجھے اتنا بتا دو کہ مارکیٹ کہاں ہے مدینے کا۔ خالی ہاتھ مدینہ گئے تھے اور خالی ہاتھ انہوں نے بزنس شروع کیا، اللہ اکبر، جبکہ ان کے سامنے پیشکش ہو رہی تھی ایک بنا بنایا بزنس آپ کے حوالے ہوگا۔ عبد الرحمن ابن عوف نے شان استغنا کا ثبوت دیا اور کہا کہ نہیں نہیں میں محنت کر کے کماؤں گا۔ بازار کہاں ہے بتا دو، دلونی علی السوق، اور بازار جا کے انہوں نے محنت شروع کی۔ آپ جانتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا شمار اغنیاء صحابہ میں ہوتا ہے۔ اتنا مال انہوں نے کمایا، اتنی دولت انہوں نے کمائی، جب ان کی وفات ہوئی ایک زوجہ کو 80,000 درہم، ایک زوجہ کو 80,000 درہم میراث میں۔ تو حضرات رزق کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں ظاہری اسباب سے زیادہ یہ جو معنوی اسباب ہوتے ہیں، اللہ پر یقین، اللہ پر توکل، بندوں سے شان استغنا، اللہ رب العالمین سے مدد مانگنا، دعاؤں کا سہارا لینا، صبح کے وقت کاروبار شروع کرنا، یہ ایسے معنوی اسباب ہیں کہ جن سے انسان اپنے بزنس کو، اپنے تجارت کو کافی ترقی دے سکتا ہے۔ عام طور پر ہماری ساری توجہ ظاہری اسباب پہ ہوتی ہے، ظاہری اسباب بھی ضروری ہے، دنیا اللہ نے اسباب پہ قائم کی ہے، ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ ان معنوی اسباب کو بھی اپنانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب جو یہاں جمع ہوئے ہیں، اکٹھا ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت جیسے اس نے آج اپنے اس گھر میں ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے، کل روز قیامت ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ میں گفتگو کے اختتام پر شکر ادا کرتا ہوں IIC کے تمام ذمہ داروں کا، خصوصاً ہمارے شیخ کفایت اللہ سنابلی صاحب کا اور ان کی ساری ٹیم کا۔ آپ نے بہت اچھا پروگرام کیا اور بہت اچھے موضوع پر کیا، ضرورت کے موضوع پر کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے پروگرام کے سامعین جو صبح سے 10 بجے سے شریک رہے اور تمام اہل علم کے گراں قدر خطابات سنتے رہے، بہت کچھ انہوں نے پایا ہوگا، بہت کچھ انہوں نے حاصل کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہم آمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔